نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، جیسے کہ ہم اپنی جو بک ہے وہ اسلامک تعارف پڑھ رہے ہیں، لاسٹ ٹاپک جو ہمارا تھا وہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہم نے جانا تھا تھوڑا سا۔ تو آج کا جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے روحانیت۔ تو ان ساری چیزوں جیسے کہ پچھلی ہی ٹاپک سے تھوڑی باتیں ریلیٹڈ ہوں گی کہ انسان ان ساری چیزوں کو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر لا سکتا ہے، انسان کا کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں روحانیت کیا ہے۔ یعنی کہ پہلا سوال یہ ہے کہ روحانیت بیسیکلی ہے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ابدی طور پر گلاب کے پیڑ کے روپ میں دکھا رکھا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو، مشاہدہ کرنا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو تو گلاب کا جو پودا ہوتا ہے اس کو دیکھے۔ گلاب کا پودا میں جو کیا ہے کہ کانٹے بھی ہوتے ہیں اور پھول بھی۔ نکیلے کانٹوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی شاخ میں ایک پھول اگاتا ہے جس میں مہک ہو، جس میں رنگ ہو، جو اپنی خوشبو سے دور تک کے لوگوں کو معطر کر دے۔ کتنی پیاری مثال یہاں پر دی گئی نا۔ یہ ہے روحانیت کا قدرتی نمونہ۔ روحانیت نام ہے کانٹوں کے بیچ میں پھول بن کر رہنے کا۔ روحانیت یہ ہے کہ آدمی زندگی کے کانٹوں میں نہ الجھے، وہ بھڑکنے والی باتوں پر نہ بھڑکے، نہ خوشگوار تجربات اس کے اعتدال کو ختم نہ کر دیں، دوسروں کا ناپسندیدہ روپ اس کے اندر غصے اور انتقام کے جذبات نہ پیدا کرے، وہ خود اپنے اصول کے تحت جیے، اس کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو چکی ہو کہ پتھر مارنے والے کا پتھر اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ روحانیت کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربانیت کہا ہے، یعنی رب والا بن کر رہنا۔ یعنی کہ ربانی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ربانی ہے تو کیا ہے، کیسا کہ واقعی دیکھ کے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ جو لوگ انسانی جھگڑوں میں جئیں، وہ اپنے قریب کی باتوں میں اثر لیتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی روحانیت کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، مگر جو آدمی اپنے آپ کو اتنا اٹھائے کہ وہ اپنے فکر و خیالات کے اعتبار سے ربانی سطح پر جیے، یعنی کہ رب والا بن کر جیے، تو وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ پرواہ نہیں رہتی کہ اس کے ساتھ کسی نے کیا کیا، اس کو کسی نے کیا کہا، اس کو کسی نے پوچھا یا نہیں پوچھا۔ وہ بے فکر ہو کر اپنی زندگی خوش ہو کر گزارتا ہے اور دوسروں کو بھی خوش کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی، یعنی کہ وہ بے لوث ہو کر سب کی مدد کرتا ہے۔ ربانیت کی صورت میں وہ اتنی بڑی چیز پا لیتا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اگر اس کو کوئی گالی بھی دیتا ہے تو وہ آگے سے مسکرا دے، وہ غصہ دلانے والی بات کو بھی بھلا دے، وہ کانٹے کا استقبال پھول کے روپ میں کر سکے۔ روحانی انسان اپنی روحانیت یا ربانیت کی صورت میں اتنی بڑی چیز پا لیتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی اس کو تمنا ہی نہیں رہتی۔ یہ چیز اس کے اندر حسد، خود غرضی اور استحصال کے جذبات کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ اتنا زیادہ پا لیتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور چیز پا لینے کی اس کو
خواہش ہی نہیں رہتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے مجموعوں سے وہ سماج بنتا ہے جو سورج کی طرح چمکے اور باغ کے روپ میں لہلہائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کہ روحانیت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رہنے والے بندوں کی کوالٹی جو تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ڈفرینٹ مقامات پر ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو انسان کو کیسا ہونا چاہیے، اور بیسکلی جب ایک انسان ایسا بن جاتا ہے، رب والا بن جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا بینیفٹ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ وہ سکون میں آ جاتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے مہربان بن جاتا ہے۔ لیکن اس سے اپوزٹ دوسرا کیا ہے کہ وہ ہر وقت جلتا ہے، کڑتا ہے، پریشان رہتا ہے، ہر وقت۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے ساتھ انسان ناراض بھی ہوتا ہے، غصے ہوتا ہے، تو یا پھر اس کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے یا حسد ہوتی ہے، تو اس کو پالنے کے لیے بھی انسان اپنا خون جلاتا ہے، اپنا آپ پہلے تباہ کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس بندے کی حفاظت کرتا ہے تو اس تک تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ تباہ کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر جیسے ہم نے بہت ہی پیاری مثال پڑھی، تو آخر میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، گلاب کے پودے کو دیکھ کر ہمیں بہت کچھ یہ سکھاتا ہے کہ اس کا پودا کیسا ہے، لیکن اس کے پھول کیسے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا بننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹاپک روحانیت کا تھا وہ اختتام کو پہنچا۔ باتیں تو بہت ہی مختصر تھیں، لیکن غور و فکر کرنے کی دعوت ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی سے کیا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا پچھلا ٹاپک جو تھا وہ جنت اور جہنم تھا، کہ ہم نے اپنے لیے کون سی، آج اگر ہم یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے ورک کریں گے تو وہ نعمتیں ہمیں پھر ہی ملیں گی، لیکن اگر آج اپنی منمانیاں کی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کچھ ٹاپکس میں اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ دنیا ایک آزاد دنیا ہے، یہاں انسان کو فل آزادی ہے کہ انسان جو چاہے کرے، جو چاہے بولے، جو چاہے سنے، لیکن آگے جا کے یہ مت بھولے کہ اگر یہاں آزادی ہے تو آگے بھی میری پھر چھوٹ ہو جائے گی، وہاں جا کر تو پھر سوال ہوگا، نعمتوں کا حساب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جو کچھ بھی ہم یہاں سے کر کے جائیں گے اسی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں بہت محبت کرتے ہیں، وہ تو ہم پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنی ہی ذات پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اس چیز کا بھی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دفعہ ذکر کیا۔ تو اپنا سبھی بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔